اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل لفظی اور عوامل معنوی بیان کرتے ہیں۔ عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی عامل وہ ہوتا ہے جو لفظوں میں بظاہر موجود ہو، جیسے علی الارض میں علی نے ارض کو جر دے دیا اور علی ظاہر لفظوں میں موجود ہے، اور جاء زید آیا زید، اس میں جاء نے زید کو ضمہ دے دیا اور جاء لفظوں میں موجود ہے۔ عوامل اعراب کی دو قسمیں ہیں، عوامل لفظی اور عوامل معنوی۔ عوامل لفظیہ وہ عوامل ہیں جو ظاہر لفظوں میں موجود ہوں، جو نظر آئیں۔ دو مثالیں بیان کی۔ علی الارض زمین پر، اس میں علی نے ارض کو جر دے دیا اور علی لفظوں میں موجود ہے۔ جاء زید زید آیا، اس میں جاء نے زید کو ضمہ دے دیا اور جاء لفظوں میں موجود ہے۔ عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، حروف، اسماء اور افعال۔ پھر حروف کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، نمبر دو وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، حروف، اسماء اور افعال۔ پھر حروف کی دو قسمیں ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں۔ وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں وہ یہ ہیں، وہ حروف جو اسم میں عمل کرتے ہیں ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حروف جر ہے۔ حروف جر وہ ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں، اور حروف جر 17 ہیں جو اس شعر کے اندر مذکور ہیں۔ باء تاء کاف لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من عدا فی عن الی حتی الی عن علی حتی الی۔ یہ 17 حروف جر ہیں جو اسم کو زیر دیتے ہیں۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال بیان کی۔ با کی مثال مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا، اس میں با نے زید کو جر دیا۔ تا کی مثال تاللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا، اس میں تا نے اللہ کے لفظ کو جر دے دیا۔ اور کاف کی مثال زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، اس میں کاف نے الاسد کو جر دے دیا یعنی زیر دے دی۔ اور لام کی مثال الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں لام نے اللہ کو جر یعنی زیر دے دی۔ اس کے بعد واو کی مثال واللہ لافعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا، اس میں واو نے لفظ اللہ کو جر دے دی۔ اس کے بعد منذ کی مثال ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، یہاں پر منذ نے یوم الجمعہ کو جر دے دی۔ اور مذ کی مثال ما جاءنی زید مذ 5 ایام، میرے پاس زید نہیں آیا 5 دنوں سے، اس میں مذ نے 5 ایام کو جر دے دیا۔ اور خلا کی مثال جاءنی القوم خلا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، اس میں خلا نے زید کو جر دے دیا۔ اور ربا کی مثال رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم عالم ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر، یہاں پر ربا نے عالم کو جر دے دیا۔ حاشا کی مثال جاءنی القوم حاشا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، اس میں حاشا نے زید کو جر دے دیا۔ عدا کی مثال جاءنی القوم عدا زید، آئی میرے پاس قوم سوائے زید کے، اس میں عدا نے زید کو جر دے دیا۔ اور فی کی مثال زید فی الدار، زید گھر میں ہے، اس میں فی نے الدار کو جر دے دیا۔ عن کی مثال سألتہ عن امر، میں نے اس سے ایک چیز کے متعلق سوال کیا، اس میں عن نے امر کو جر دے دیا۔ علی کی مثال قام زید علی السطح، زید کھڑا ہوا چھت پر، اس میں علی نے السطح کو جر دے دیا۔ حتی کی مثال اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے مچھلی کھائی اس کے سر سمیت، یہاں پر حتی نے رأس کو جر دے دیا۔ اور من اور الی کی جو مثال ہے وہ ہے سرت من الہند الی المدینۃ، میں ہند سے مدینہ کی طرف چلا، اس میں من اور الی نے ہند اور مدینہ کو جر دے دیا۔ حروف کی دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہے، یعنی وہ حروف جو فعل کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ حروف اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اور یہ حروف 6 ہیں جو اس شعر میں مذکور ہیں۔ ان نبا انا کا انا لیت لکنا لعل، اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے دائماً، یعنی یہ جو 6 حروف ہیں انا انا کا انا لیت لکنا لعل، یہ ہمیشہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اب ان کی مثالیں۔ انا کی مثال ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، اس میں انا نے زید کو نصب اور قائم کو رفع دیا۔ انا کی مثال بلغنی ان زیدا منطلق، مجھے یہ بات پہنچی کہ زید چلنے والا ہے، اس میں انا نے زیدن کو نصب اور منطلق خبر کو رفع دیا۔
کأنہ کی مثال کأن زیدن اسدن، گویا کہ زید شیر ہے، اس میں کأنہ نے زیدن کو نصب اور اسدن کو رفع دے دیا۔ اور لکنہ کی مثال غاب زید ولکن بکرا حاضر، زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے، اس میں لکنہ نے بکرن اسم کو اور حاضر خبر کو رفع دے دیا۔ لیتا کی مثال لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، تو اس میں لیتا نے زیدن اسم کو نصب اور قائم خبر کو رفع دے دیا۔ لعلہ کی مثال لعل السلطان یکرمنی، شاید کہ بادشاہ میرا اکرام کرے، یہاں پر لعلہ نے السلطان اسم کو نصب دے دیا اور یکرمنی جو خبر ہے وہ معنوی لحاظ سے مرفوع ہے۔ حروف کی تیسری قسم ما ولا مشابہ بلیسا ہے، یعنی وہ ما اور لا ہیں جو عمل میں لیسا کے مشابہ ہیں، اور ان کا کیا عمل ہے وہ اس شعر میں مذکور ہے۔ ما ولا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں یا ناصب خبر کے ہیں صدا، یعنی ما اور لا کا جو عمل ہے وہ انا اور انا کے برخلاف ہے۔ انا اور انا اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن ما اور لا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ تیسری قسم حروف کی ما اور لا مشابہ بلیسا ہیں، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ ان کا عمل انا اور انا کے خلاف ہے۔ انا اور انا تو اسم کو نصب خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن ما اور لا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ما کی مثال ما زید قائما، نہیں ہے زید کھڑا ہونے والا، اس میں ما نے زید کو رفع قائما خبر کو نصب دی۔ اور لا کی مثال لا رجل ظریفا، نہیں ہے کوئی مرد خوش طبع، اس میں لا نے رجل اسم کو رفع اور ظریفا خبر کو نصب دے دیا۔